آج ایک نہایت ہی انوکھے قصے کو ہم نے سننا بھی ہے اور کچھ سمجھنا بھی ہے۔ آج بات ہوگی ایک بے مثل وفات۔ جی ہاں، اللہ والوں کی زندگی بھی نرالی اور ان کی وفات بھی بے مثال ہوتی ہے۔ کس کی وفات کی بات ہوگی، کس کے دنیا سے پردہ فرمانے کا تذکرہ ہوگا؟ آج کا ٹاپک ہے بے مثل وفات۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی، کیسے خوبصورت پیارے پیارے واقعات ہمارے لیے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر پڑھیں سمجھیں تو یقیناً فیضان قرآن سے دل منور ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کسی مصروفیت میں ہیں تو کچھ دیر کے لیے فارغ ہو جائیے، اللہ کے کلام سے خوبصورت واقعہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عبارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کو جنوں پر بھی حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، چرند اور پرند بھی آپ کے تابع تھے۔ اللہ نے عظیم و شان سلطنت سے آپ کو نوازا تھا۔ اب آپ کی بھی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا۔ عمارت مکمل نہیں ہوئی تھی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں، تعمیر میں مصروف رہیں، اور ان سب کو جو علم غیب ہونے کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ہو جائے، وہ بھی غلط ثابت ہو جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر جو جن مزدوری کر رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، وہ یہ سمجھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور سامنے موجود ہیں، اس لیے وہ برابر کام میں مصروف رہے۔ عرصہ دراز تک آپ کا اسی طرح کھڑا رہنا جنوں کے کچھ گروہ کے لوگوں کے لیے تو باعث حیرت ہوا، مگر چونکہ پہلے آپ کی عادت رہی تھی کہ آپ بعض اوقات ایک مہینہ عبادت میں گزارا کرتے تھے، کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، تو لہٰذا کچھ لوگ یہی سمجھے کہ آپ جنات جو تھے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، آپ کو کھڑا دیکھ کر وہ کام میں لگے رہے۔ اب 1 سال گزر گیا، ذرا غور کیجئے، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مگر 1 سال تک اسی لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے ہیں۔ نہ جسم پہ کوئی تغیر ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے جو سامنے والوں کو پتہ چلے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا، اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہے نا عجیب و غریب واقعہ؟ جی، ہمارے قرآن میں، ہم سب کے پیارے قرآن میں یہ ایسے واقعات موجود ہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ آئیے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو اس کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہا تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی واقعے سے ہم سب کو یہ سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ ہدایت مل رہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی ابھی سنا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے ہیں، ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ اور یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کی حدیث کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ قرآنی واقعہ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال ہو گیا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، مگر اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ بھی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جواب ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ حیات ہیں کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حاشیہ مشکات میں تحریر ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی لیے الحمدللہ عاشقان رسول کا ساری دنیا میں یہی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں موجود ہے۔ رب کریم تربت حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔